بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی عزیز طلباء، سیکنڈ ایئر کے طلباء، ہم گڈ بائی مسٹر چپس جو کہ ناولہ ہے اس کا چیپٹر نمبر 6 اور سیکنڈ پارٹ اس کا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس پارٹ کو پڑھتے ہوئے میں ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا اردو میں، اور ساتھ میں آپ کو سینونیمز کے حوالے سے گائیڈ بھی کرتا جاؤں گا۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ جو بروک فیلڈ سکول ہے اس کے زیر نگرانی ایک اور سکول چل رہا تھا جو کہ خیراتی سکول تھا۔ بروک فیلڈ سکول کے لوگ جو والدین تھے یا اساتذہ تھے وہ چندہ دے کے اس سکول کو چلا رہے تھے، اس میں غریب بچے بچیاں پڑھتے تھے، تو ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھٹیا درجے کے بندے ہیں، تو ان کو ذرا دور ہی رکھتے تھے۔ اور کیتھرین جو ہے یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے انقلابی نظریات کی خاتون تھی، اس نے چاہا کہ جو ہے نا انسان جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمارے اسکول کے بچوں کو تعلق رکھنا چاہیے۔ تو اس نے ایک تجویز دی کہ ایک جو ہے نا میچ کھیلا جائے اس اسکول کی ٹیم میں اور جس اسکول کو خیراتی چندے سے چلاتے ہیں اس ٹیم کے درمیان۔ ہر ایک جو اسکول میں تھا اس نے اس چیز کی مخالفت کی، اساتذہ نے بھی، والدین نے بھی، بچوں نے بھی، چپس بھی اس کی مخالفت کرتا، صرف کیتھرین اس کے حق میں تھی۔ تو کیتھرین، سبھی نے اس کو کہا لیکن کیتھرین جو ہے وہ ڈٹی رہی، اس نے کہا نہیں جی یہ تو کرنا ہے۔ چلا یہ بات چل رہی تھی، ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پیچھے آپ کو چیپٹر کا جو یہ پارٹ جو اس سے لنک کرتا ہے وہ بتا دیا ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ موجود ہیں سبھی؟ یس سر۔ یس سر۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، آگے چلتے ہیں۔ ایوری باڈی واز سرٹن، ہر کسی کو یقین تھا، ہر کسی کو یقین تھا کہ یہ جو خیراتی ادارے کے لڑکے ہیں نا انہیں ایسٹ اینڈ لیڈس کہتے ہیں، لیڈس کہتے ہیں لڑکوں کو، کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لڑکے جو ہیں نا ہولی گنز ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسکانڈرلز ہوتے ہیں، اور کہتا ہے کہ اور کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جو تھے کبھی بھی وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے تھے کہ وہ لوگ ادھر آئیں یا ہم ان سے ملیں، بس ان کو چندہ ہی دیتے تھے۔ کہتا ہے کہ اور کہتا ہے کچھ ایسے واقعات بھی کہتے ہوئے تھے، اس میں ہر کوئی کنفیوز بھی تھا اور اپسیٹ بھی تھا، اور سمجھتے تھے کہ یہ جو خیراتی ادارے کے ایسٹ اینڈ لیڈز ہیں نا یہ بچے ٹھیک نہیں ہیں، ان سے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، سپورٹ ان کو کرتے جائیں، یہ بدماش ہوتے ہیں، ہولیگنز ہوتے ہیں، اور اس قسم کے واقعات کہتے ہیں پیش آتے رہے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ہر کوئی مخالفت کر رہا تھا۔ جو کیتھرین بریجز ہے پرسسٹڈ، وہ ڈٹی رہی، ٹھیک ہے نا، ریزولوٹ رہی، اس نے جاری رکھا، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ کہا چپس سے، یہ دیکھیں اس کے اپنے ڈائلاگ ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ چپس تمہیں پتہ ہے کہ یہ سارے لوگ غلط ہیں اور تم اس بات کو جانتے ہو، اور میں ٹھیک ہوں، میں مستقبل کی طرف دیکھتی ہوں اور یہ جو لوگ ہیں یہ ماضی کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ دوسرے جتنے بھی لوگ جو مخالفت کر رہے تھے ان کو کہہ رہی تھی، حالانکہ چپس بھی جو ہے وہ بھی مخالفت کر رہا تھا۔ کیتھرین نے کہا کہ انگلینڈ جو ہے وہ کبھی اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا افسروں میں، ٹھیک ہے نا، کہ ایک بندے افسر ہوں دوسرے ان کے خادم ہوں، کہتے ہیں انگلینڈ کو ایسے ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ برابر انسانی مساوات کی حامی تھی کہ ہر ایک کو برابر حقوق ملنے چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی، اور وہ کہتی ہے یہ جو افسر ہیں یا دوسرے درجے کے بندے ٹائٹلز کے لوگ ہیں نا، وہ جو ہے نا ان کو یہ جو ہے نا اعلیٰ درجے کے شہری نہیں ہو سکتے، اور دوسرے، اور کہتا ہے کہ وہ جو پولر بوائز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ خیراتی اسکول کے لڑکوں کو پولر بوائز بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، خیراتی مشن اسکول کے لڑکوں کو، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے وزٹ کرنا تھا، کہتا ہے کہ وہ بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں انگلینڈ کے لیے اور بروک فیلڈ کے لیے جتنے ہمارے یہ بروک فیلڈ اسکول کے بچے امپورٹنٹ ہیں۔ کہتا ہے کہ انہیں بلانا چاہیے ادھر چپس، اور کہ تم کیسے اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتے ہو
ایک کہتے ہیں ایک چیک آپ لکھ کے نا، چیک لکھ کے پیسے ان کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رائٹنگ اے چیک فار فیو گینیز، گینیز برٹش کی کوائن ہے، کہتے ہیں آپ چند سکوں کا چیک لکھ کے ان کو بیچاروں کو دے دیتے ہیں، اور انہیں آپ نے کھڈے لائن لگایا ہوا ہے لڑکوں کو، کیپنگ دیم فرام آرمز لینتھ، ٹھیک ہے نا، آپ نے انہیں ان سے بچ رہے ہیں، ان کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا وہ. ہاں. اور وہ جو ہے کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کو بروک فیلڈ پہ فخر ہے، ان بچوں کو بھی بروک فیلڈ پہ فخر ہے. کہتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو ہیں، کیونکہ بروک فیلڈ انہیں ہیلپ پرووائڈ کرتا تھا. کہتا ہے کہ آپ لوگ کیوں ان کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں. کہتا ہے کہ اور کہتے ہیں کہ بعد میں کہتا ہے سالوں بعد کوئی بچہ اگر یہاں پر آیا تو وہ کیا کہے گا کہ ہمیں ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. وہ کہتا ہے کہ دیکھو اب مسٹر چپس کو وہ کہتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1896 میں اس کی شادی ہوئی تھی. وہ کہہ رہی ہے کہ اب جو ہے نا 1857 ہے، 1867، 67 نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتی ہے 67 نہیں ہے اب تو یہ 97 ہے. کہتا ہے اس میں لوگ بدل گئے ہیں. آپ پہلے کیمبرج میں پڑھتے رہے، آپ کے اپنے آئیڈیاز ہوں گے، آپ ان آئیڈیاز کے ساتھ چپکے رہے، اچھے آئیڈیاز ہوں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن کہتے ہیں چھوڑیں ان آئیڈیاز کو، ختم کریں ان آئیڈیاز کو. چند لڑکوں کو تو آنے دیں، کائنڈلی چند لڑکوں کو تو ادھر آنے، جسٹ اے فیو کہہ رہی ہے. چپس جو ہے نا، چپس وانٹ ان سٹکنگ، چپس جو تھا چاہتا تھا کہ چینج آ جائے، ٹھیک ہے نا، رادر ٹو ہر چینج آ جائے. دیکھتے ہیں کس میں کہہ رہے ہیں، سرپرائز. کہتے ہیں وہ بھی بڑی حیران ہوئی کہ ہی گیو وے، وہ ہار مان گیا. کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلیں جی بلا لیتے ہیں. چپس ہار مان گیا. گیو وے کا مطلب ہوتا ہے ہار ماننا، ییلڈ کرنا. اور سڈنلی جو ہے نا اچانک ہی پتہ نہیں اس کے دل پہ کیا اثر ہوا کہ وہ بہت پرزور انداز میں حمایت کرنا شروع کر دی اس نے کیتھرین کی رائے کی، ٹھیک ہے نا، کیتھرین کی رائے کی. پہلے تو مان نہیں رہا تھا، پھر اچانک ہی بہت پرزور طریقے سے اس نے کیتھرین کے رائے کی حمایت کرنا شروع کر دی. کیتھرین کی رائے کیا تھی اسٹوڈنٹس، مجھے کوئی بتائے گا؟ کیتھرین کی رائے کیا تھی جس کی حمایت کرنا شروع کر دی مسٹر چپس نے؟ جی کیتھرین نے کہا تھا کہ وہ جو بروک فیلڈ اسکول ہے اس کا میچ کروائے دوسرے اسکول کے ساتھ. ہاں، خیراتی اسکول کے ساتھ، غریب اسکول. آخر چپس مان جاتا ہے اس کی رائے کو. اینڈ دا وولٹی فیس واز سو کمپلیٹ، اور تبدیلی کہتا ہے بہت زبردست طریقے سے آئی. وولٹی فیس کہتے ہیں تبدیلی کو، کہتا ہے بہت زبردست کمپلیٹ طریقے سے آئی کہ جو اتھارٹیز تھی نا اسکول کی، جو لوگ تھے چلانے والے، ہیڈ ماسٹر اور سارے دوسرے لوگ جو ور ٹیکن انویئر، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہر طرف تبدیلی کی ہوائیں گھوم گئیں. اور پھر کہتے ہیں کہ سبھی نے پھر کنسنٹ دے دی، اجازت دے دی، ایکسیپٹ کر لیا کہ چلیں یہ خطرناک تجربہ ہم کر ہی لیتے ہیں. اور پھر انہوں نے وہ جو بوائز تھے پولر خیراتی اسکول کے بوائز، وہ بروک فیلڈ آئے ایک سیٹرڈے کو، ہفتے کی آفٹر نون دوپہر کو آئے، اور انہوں نے ساکر میچ کھیلا، یعنی فٹ بال، ساکر کہتے ہیں فٹ بال کو، فٹ بال کا میچ کھیلا اسکول کی 11 رکنی ٹیم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اسکول کی ٹیم تھی اس کے ساتھ. اور کہتا ہے کہ ان لوگوں کا جو میچ ہوا اس میں ان کو شکست ہوئی جو باہر سے آئے تھے، لیکن ان کی شکست بھی جو ہے نا مطلب اتنی بری نہیں تھی. 7 گول. جی ان کو شکست ہوئی، لیکن شکست ان کو کیسے ہوئی، جو ہے نا 7 گول بروک فیلڈ نے کیے، 5 گول انہوں نے کیے تھے، لیکن پھر بھی اچھا میچ تھا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میچ کے بعد انہیں پھر ہائی ٹی کروائی گئی، چائے جو ہے نا ہائی ٹی وہ کروائی گئی، سمپچوس ٹی جو ہے نا انہیں دی گئی. اور کہتے ہیں اسکول کی ٹیم جو ہے اس نے بھی ڈائننگ ہال میں ان کے ساتھ چائے پی. اور پھر وہ ہیڈ جو ہے نا ہیڈ ماسٹر، وہ ان بچوں سے ملا، ٹھیک ہے، ان اسکول کے بچوں سے. چپس جو ہے انہیں ریلوے اسٹیشن تک چھوڑ کے آیا اس شام کو. کہتے ہیں ہر چیز بہت زبردست طریقے سے ہوئی، اور سلائٹسٹ چھوٹی سی بھی ہچ رکاوٹ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا. سلائٹ ہوتا ہے چھوٹی سی، ہچ ہوتی ہے رکاوٹ، پرابلم، ڈیفیکلٹی، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں آئی کسی قسم کی. اور اٹ واز کلیئر، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو وزٹرز تھے وہ اپنے ساتھ بہت اچھا امپریشن لے کے گئے بروک فیلڈ کا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے یعنی بروک فیلڈ والے، ان کا بھی امپریشن ان کے بارے میں بہت اچھا تھا. اور کہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ
اپنے ساتھ اس خاتون کی بھی یادیں لے کے گئیں جو ان سے ملی، جس نے ان سے باتیں کی، کیتھرین کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اور کہتا ہے کہ پھر ایک بار بعد کے سالوں میں، اب دیکھیں نا وہ چلے گئے، اور بعد سالوں بعد، بہت عرصہ بعد، پھر جو ہے نا ڈیورنگ دا وار جب جنگ ہو رہی تھی، ایک پرائیویٹ یعنی کہ ایک سولجر، پرائیویٹ سولجر، وہ جو ہے نا پرائیویٹ سولجر کی کمپنی جو ہے نا وہاں پر اسکول میں جو ہے نا قیام پذیر ہوئی اسکول کے قریب، ٹھیک ہے نا، اور بگ ملٹری کیمپ لگا وہاں پر اسکول کے قریب، اور اس میں سے ایک پرائیویٹ سپاہی اینڈ آرڈنری سولجر وہ ملنے آیا چپس کے ساتھ، اینڈ سیڈ ہی ہیڈ بن ون، اور سپاہی نے بتایا کہ وہ جو ٹیم کھیلنے آئی تھی نا بروک فیلڈ اسکول کی، وہ اس ٹیم میں تھا، یہ مطلب 25-30 سال بعد آیا وہ، جو ہے نا اس نے چپس کو بتایا، چپس جو ہے، چپس گیو ہم ٹی، چپس نے اسے چائے پلائی اور اس سے باتیں بھی کیں، ٹھیک ہے نا، چپس نے، جب وہ آیا 25-30 سال بعد، ٹھیک ہے، اور وہ جنگ ہو رہی تھی اس وقت، اور پھر کہتا ہے بالآخر وہ جو بندہ ہے نا، بالآخر کا اس نے شیکنگ ہینڈ، جب وہ ہاتھ جانے کے لیے ہاتھ ملانے لگا تو اس آدمی نے کہا او ہو آپ کی مسز کہاں ہیں؟ وہ جب کیتھرین تھی نا اس وقت، تو اس نے کہا مسز مجھے یاد ہے، میں آپ کی مسز، بتائیں آپ کی مسز کدھر ہیں؟ وہ یعنی کہ سپاہی پوچھتا ہے جو کھیلنے آیا تھا میچ آج سے 25-30 سال پہلے، کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے؟ جبس نے جب اسے خلوص سے کہا تمہیں واقعی یاد ہے، ڈو یو ریمبر ہر، کیا تمہیں وہ یاد ہے میری مسز؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، کہتے ہیں جتنا، رادر کہتا ہے جتنا کسی سبھی کو یاد ہے وہ، چپس نے جو یعنی کہ کھیلنے گئے تھے، چپس نے جواب دیا لیکن یہاں تو لوگ یاد ہی نہیں رکھتے، دے ڈونٹ، یعنی یہ جو لوگ ہیں ان کو تو یاد ہی نہیں ہے، آپ کو تو ابھی بھی یاد ہے میری مسز، ایٹ لیسٹ ناٹ ہیئر، یہاں پر ایسے ہیں ہی نہیں لوگ جنہیں یاد ہیں، آپ کو تو ابھی بھی یاد ہے میری مسز۔ لوگ لڑکے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، چلے جاتے ہیں، نئے چہرے آتے رہتے ہیں اور میموریز جو ہیں، یادیں، یہ زیادہ عرصہ نہیں رہتی، یہاں تک کہ جو ماسٹر ہیں، کہتے ہیں جو ماسٹر ہیں ان کو بھی بھول گئی ہے میری مسز، اور آپ کو ابھی بھی یاد ہے۔ کہتے ہیں کہ لاسٹ ایئر، پچھلے سال کیا ہوا، کہتا ہے کہ گریبل وہاں خانسامہ تھا اسکول میں، کہتا ہے گریبل جو ہے نا وہ ریٹائر ہو گیا پچھلے سال، اور وہ آخری بندہ تھا جس نے کہ میری بیوی کو دیکھا تھا اسکول میں، اب تو کوئی اسکول میں ایسا بندہ بھی نہیں رہا جس نے میری بیوی کو دیکھ رکھا ہو، شی ڈائیڈ، اس نے پھر بتایا کہ میری بیوی تو فوت ہو گئی تھی ایک سال جو ہے نا لیس، جب آپ گئے تھے یہاں سے اس کے ایک سال بعد جب آپ نے وزٹ کی تھی یہاں سے، اور 98 تھا، 1896 میں شادی ہوئی تھی، 1898 میں وہ فوت ہو گئی۔ وہ کہتا ہے جی مجھے بڑا افسوس ہوا جناب یہ بات سن کے، وہ بچہ کہتا جو اب تو بچہ نہیں، اب تو وہ سپاہی بن گیا نا، وہ کہتا ہے کہ میرے 2-3 دوست ایسے بھی ہیں، پیلز کہتے ہیں وہ سپاہی کہتا ہے میرے 2-3 دوست، پیلز، فرینڈز، فیلوز ایسے بھی ہیں جو کہ ان کو بہت اچھی طرح سے کیتھرین یاد ہے، دو وہی کہتا ہے کہ ہم اس کے بعد، اس موقع کے بعد ہم نے ورس کہتے ہیں موقع کے بعد ہم اس کو نہیں، بعد میں نہیں ملے لیکن ہمیں آج بھی وہ یاد ہے، کہتے ہیں میں بہت خوش ہوں دیٹ کہ وہ لڑکا کہتا، جو لڑکا نہیں تھا اب سپاہی بن چکا تھا، وہ کہتا ہے میں بڑا خوش ہوں، میری زندگی کا وہ سب سے شاندار ترین دن تھا، ہم نے بڑی اچھی گیم کھیلی تھی یہاں آ کے، اور میری زندگی کا بیسٹ ڈیز جو تھا نا ان میں سے ایک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں، کہتا ہے کہ آئی وش دیٹ آئی واز دین پاسٹ ناٹ نا اسٹریٹ، کہتا ہے کہ میری خواہش تھی کہ یہ دن جو ہے نا لمبا ہو جاتا، ٹھیک ہے، کہتا ہے مجھے بڑا یاد ہے، اور اب کیا وہ بتا رہا ہے کہ میں اب فرانس کے لیے جا رہا ہوں، کل ہماری جنگ ہونی ہے، بلکہ ہم جنگ چل رہی ہے اور میں کل فرانس کے لیے جا رہا ہوں اس جنگ لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو بتا کے پھر وہ اللہ حافظ کیا جاتا ہے، وہ جو سپاہی ہے جو کہ اس ٹیم کے اندر شامل تھا جو 11 ٹیم ساکر کے فٹ بال کے کھلاڑیوں کی بروک فیلڈ سے کھیلنے آئی تھی میچ، کہتا ہے پھر اس واقعے کے جب وہ مل کے گیا نا سپاہی، اس کے ایک ماہ بعد چپس کو پتہ چلا کہ وہ جو سپاہی تھا، ٹھیک ہے، جو کہ تھا جس نے اس سے باتیں کی تھیں، وہ جو ہے پاسکن ڈیلی کے محاذ پر وہ بھی مارا گیا۔ تو ٹھیک ہے جی، اس میں آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کیتھرین جو ہے 2 سال بعد مر جاتی ہے، اور وہ فٹ بال کی ٹیم کا کھلاڑی وہ اس کو ابھی یاد کرتا ہے، اور آخری بندہ جس کو کیتھرین یاد تھی اس کا نام گریبل تھا، وہ بھی ریٹائر ہو گیا، اور اب
اسکول میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ چپس کی شادی ہوئی تھی، کیتھرین بھی کوئی تھی، صرف چپس کی یادوں میں کیتھرین ہر روز آتی ہے، اچھلتی پھرتی ہے، اور وہ اس کو یاد کرتا رہتا ہے اکثر مسز وکٹ کے ہاں رہتے ہوئے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا آج کا آپ کا چیپٹر نمبر 6 ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں چیپٹر نمبر 6 کے ہم سینونیمز اور کویشچن آنسرز کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔ اللہ اللہ حافظ، اللہ حافظ بیٹا۔